دوستو، رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ یہ مثال کیوں دی گئی اور اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک شخص سفر پر جا رہا تھا کہ اس کا گزر ایک جنگل میں سے ہوا۔ وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کو اچانک ایک جانور کی درد بھری آواز سنائی دی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی جانور بہت سی کسی تکلیف میں ہے۔ اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا، پھر اپنی بائیں جانب دیکھا، اس کو جانور کہیں نظر نہ آیا۔ وہ اس کی تلاش میں آگے چل دیا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے چلا تھا کہ اس کو ایک ریچھ دکھائی دیا جس کا پاؤں ایک شکاری کے پنجرے کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنا سامان کاندھے سے اتارا اور اس ریچھ کی مدد کرنے لگا۔ کافی محنت کرنے کے بعد اس نے اس ریچھ کی ٹانگ باہر نکالی اور جس سے ریچھ پوری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ اس شخص نے اپنے سامان میں سے کچھ کپڑے نکالے اور ریچھ کی ملہم پٹی کر دی جس سے ریچھ کو بہت راحت ملی، اور اب ریچھ سوچ رہا تھا کہ اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں۔ اتنے میں وہ شخص بھی تھک چکا تھا اور وہ کچھ آرام کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے قریب ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک مکھی اس کو بار بار تنگ کر رہی تھی۔ ریچھ نے اس کو کہا کہ تم آرام سے سو جاؤ، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ وہ شخص بے فکری سے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر سونے لگا کہ وہ مکھی اس کو بار بار تنگ کر رہی تھی اور اس کی نیند میں خلل پیدا کر رہی تھی جس سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پا رہا تھا۔ اتنے میں ریچھ نے اسے دیکھا کہ وہ مکھی اس کو تنگ کر رہی ہے۔ ریچھ نے اس کو بہت بار ہٹایا لیکن وہ اس کے منہ سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ ریچھ ایک بڑی پتھر اٹھا کر لے کر آیا اور جب مکھی اس کے منہ پر بیٹھی تو اس نے وہ پتھر اس کے منہ پہ دے مارا جس سے اس شخص کی ہلاکت ہو گئی۔ نادان دوست اس کو اپنی طرف سے آرام دینا چاہ رہا تھا مگر اس نے اپنی نادانی کی وجہ سے اس کی جان لے لی۔ اس لیے رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ یہاں پر دانا کا مطلب عقل مند اور دشمن سے مراد سخت طبیعت لی گئی ہے۔ نادان کا مطلب ناواقف ہے۔